ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا۔ ایسا گڑی کی کو ٹائم وغیرہ درست کر یا اتار لیں بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، کل یکم ربیع الاول سے 13 روزہ سیرت مصطفیٰ سے معطر روحانی اصلاحی اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ اس اجتماع کے بنیادی مقاصد اور ضرورت پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی، ساتھی جو تشریف لائے ہیں ان کے سامنے خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو دین ہے، جو دین حق ہے، اور اس کے بہت الحمدللہ پہلو ہیں، ہمہ جہت اس کے شعبے ہیں۔ سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا، کسی دینی حکم کا وہ درجہ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا، نہ اس میں زیادتی کرنا، نہ اس میں کمی کرنا، یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی فرض کو واجب، کسی واجب کو سنت، اور کسی سنت کو واجب اور کسی سنت کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا جو شعبہ ہے یا جو درجات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، فقہا نے اس کو مکمل کر دیا، لکھ دیا۔ لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو دین میں فی نفس ہی واجب، فرض یا سنت کا درجہ تو نہیں رکھتے، لیکن فرائض، واجبات اور سنتوں کے لیے مددگار ضرور ہوتے ہیں۔ ان کو وسائل بھی کہتے ہیں، ان کو طرق بھی کہتے ہیں، اور ان کو ذرائع اور ذریعہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مساجد تھیں ان میں ٹیوب لائٹ، پنکھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ مسجد وہ مسجد نہیں ہے جو آقا کے زمانہ میں تھی، کہ اس میں لائٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں سپیکر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔ یہ چیزیں دین میں منع نہیں ہے۔ وسیلے کے درجہ میں جب لوگوں کے، جن ملکوں کے لوگ ٹھنڈے شہروں میں رہتے ہیں، برفوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے مساجد میں گرمی کا انتظام کرنا ضرورت دینیہ ہے، مسجد کے آباد کرنے کے لیے ضروری ہے، اور جو گرم ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ سردی کا انتظام کر دینا یہ ضرورت ہے۔ تو بعض اوقات ضرورت کا درجہ جو ہوتا ہے وہ اس عمل کے لیے بڑا ہی اہم اور ضروری سا بھی ہو جاتا ہے۔ اس تمہید کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی حیات مبارکہ کا پرچار کرنا، اور آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کی زندگی کے جتنے شعبے تھے ان تمام کا علم رکھنا ہر مسلمان کا ایک دینی فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمانیات میں سے ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا واجبات دینیہ میں سے ہے کہ اس کے بغیر ہم دین پر چل نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم روزمرہ کی زندگی اگر اپنی اٹھا کر دیکھیں، مسجدوں میں 5 وقت جانے والے مسلمان اپنے احوال کو دیکھیں، تو یہ کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم بطور خاص کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ
سیرت کے مطالعہ کے حوالے سے خاص نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ ایمان سب کا ہے، یقین ہے، سیرت پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے، لیکن انتظامی طور پر ہم اپنے روزمرہ کے ایام میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے سیرت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوئی ہم انتظامی طور پر کوتاہیوں کا شکار ہے۔ اب شرعی طور پر ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، اس کی کوئی اہمیت قرآن، حدیث، سنت، اجماع صحابہ میں بالکل منقول نہیں ہے، اس لیے کہ آقا تو جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے اس کام میں اپنی بھی جان خرچ کی، اپنے صحابہ کی بھی جانیں قربان کی، اور اپنے مال، بیوی، بچے سب اس دین کی سربلندی کے لیے قربان کیے، تو دین ہی وہاں اہم ہدف اور اہم مقصد اور سب کچھ دین ہی تھا، اللہ کا دین، اللہ کا نام، بس اسی کی سربلندی تھی۔ جو وسائل اور ذرائع تھے اس کی طرف نہ ان کو توجہ، نہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ اہمیت تھی۔ لیکن بعد میں علماء میں سے ایک گروہ ایسا ہو گیا جس نے ان روایات کا سہارا لیا جو اصل میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، پیر کے دن آپ روزے کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اور اس طرح کی 2 اور روایات بھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، انہوں نے آپ کی ولادت کے اوپر اپنی باندی آزاد کر دی تھی خوشی میں، لیکن ایمان نصیب نہیں تھا، کفر کی حالت میں فوت ہوئے، مر گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ انہوں نے تو آپ کی ولادت میں، آپ کی محبت میں باندی آزاد کی تھی، اور اس کا ان کو کچھ ملا؟ فرمایا ہاں ملا، جس دن میری ولادت کا دن آتا ہے اس دن جہنم کا عذاب ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جن پر علماء نے اس بات پر غور و فکر کر کے چند صدیاں پہلے سیرت کے جو جلسے ہیں، سیرت کی محافل جو ہے، ان کو منعقد کرنے کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ لیکن جو محققین ہیں جن کی نظر زیادہ عمیق اور گہری ہے، وہ اس کے اندر یہ قباحتیں دیکھ رہے تھے کہ جو چیز صحابہ، خلفائے راشدین، ائمہ فقہا کے ہاں اہمیت کے ساتھ نہیں چلی، کل کو عوام الناس اس میں غلو اور زیادتیاں ضرور کریں گے، اور ایک ایسی چیز جو دین نہیں ہے وہ دین بن کر رہ جائے گی، اور وہ اس سے بچاتے رہے اور اس کی اہمیت کو کم کرتے رہے اور اس پر زور دیتے رہے اپنے متبعین کو کہ جو بات کی اہمیت دین میں نہیں ہے اس کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ تو وہ اپنی جگہ بھی سچے تھے، وہ بھی سچے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب فضا عام بن گئی، 60 کے قریب اسلامی ملکوں میں، 58 اسلامی ملکوں میں ربیع الاول کی چھٹی کی جاتی ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو چھٹی کی جاتی ہے، حالانکہ اکثر علماء، محققین اور مورخین کی رائے یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کا دن نہیں ہے، اس دن تو بدھ بنتی ہے، پیر نہیں بنتی، پیر، منگل، بدھ، بلکہ جمعرات بنتی ہے۔ 9 ربیع الاول کو پیر بنتی ہے۔ آج کل تو آپ کو معلوم ہے یہ جو اعداد و شمار کے ادارے ہیں، چاند ستاروں کی چالیں ہزاروں سال پیچھے کیا دن تھا، کیا تاریخ تھی، وہ بھی نکال بیٹھے ہیں اور آئندہ بھی نکال بیٹھے۔ قیامت 400 سال تک، 500 سال تک کتنے سورج گرہ ہونے ہیں، کتنے چاند گرہن ہونے ہیں، یہ سب آج ڈائریوں میں موجود ہے، کیونکہ آج کل سائنس نے بہت ترقی کی ہے۔ تو یہ موضوع ہٹ کر 9 ربیع الاول ہو یا 12 ربیع الاول ہو، لیکن فی نفس ہی اس میں علماء کا کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر عوام الناس اور عامت المسلمین ربیع الاول کے حوالے سے اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے اگر آمادہ ہیں، تو عقل مند علماء جو ہے وہ اس وقت کو ضائع نہ کریں، ان اوقات کو قیمتی سمجھیں اور اس میں اس انداز کی محافل اور سیرت کے جلسے اور سیرت کے اجتماعات منعقد کرائیں کہ لوگ صحیح دین کو سمجھ لیں اسی بہانے۔ تو لہذا یہ تمام شرعی ضرورتوں کے پیش نظر الحمدللہ ہمارے اکابرین کے ہاں بہت پرانا یہ سلسلہ جاری تھا کہ وہ ربیع الاول میں سیرت کے اجتماعات بغیر تاریخ منعقد کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بدعت اور جہالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے، چونکہ عوام الناس جو میلاد النبی کو عید کے طور پر، میلے کے طور پر مناتی ہے، نمازوں کو اہتمام نہیں ہوتا اور منکرات اور حتیٰ کہ محرمات میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے ایک سرشاری کا عالم ہوتا ہے، تو کوئی عقل مند حکیم جو ہے اس حالت میں، اس وبا میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر
اس بیماری کو یا اس موقع کو